اور جاگتے رہو تو سڑتے نہ رہو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ مجھے جان کر یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی پارک کے اس فورم کی مجھے صدارت دی گئی. میں سب کا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں نے جو سیکھا ہے آج کے لیکچر سے وہ میں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہمیں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ جو بھی آدمی لیکچر دے رہا ہے یا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے وہ کون ہے اور دوسرا وہ کیا کہہ رہا ہے. زمانہ قدیم میں تو ہم یہ سوچتے رہے ہیں نا جی. تو یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ کہنے والے بندے کا بھی لے آؤٹ آپ کے سامنے ہو تو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. دوسرا کائنات کا کوئی سائنسدان اٹھا کر دیکھیں, کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور آپ لے آئیں, سب نے قرآن پاک سے مدد لی ہے. سب نے قرآن پاک سے مدد لی ہے. سب نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں بھی یہ دو طرح کی روشنی جو اللہ نے عطا کی ہے, ایک قرآن پاک اور دوسرا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ دو طرح کی روشنی سے تب آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ آئے. تو سمجھ کے لیے ہمارے پاس جو چیز آڑے آ رہی ہے وہ زبان آڑے آ رہی ہے. زبان بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, خواہش بھی ہے میری کہ اپنی مقامی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکے کہ پیغام دینے والا ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی مقامی زبان میں اس کو. جو بھی دانشور ہے آپ کے سامنے علامہ اقبال, اس نے ہمیشہ قرآن سے مدد لی. یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے اس کے شاعر سے؟ ظاہر ہے جگہ جگہ جتنے بھی شاعر انہوں نے پڑھے ہیں اگر ترجمہ کریں تو قرآن پاک کا ترجمہ ہے یہ سارا. تو کوشش کریں اگر قرآن کو ہم سب کو اگر آسانی سے سمجھ نہیں آ رہی تو اقبالیات کو سمجھیں. لیکن اقبالیات میں بھی اتنے مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی آسانی سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. تو کوشش کریں اپنی مقامی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سمجھ آ سکے, ہمیں اس کا ادراک شعور سمجھ ہو تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکیں گے, اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر سکیں گے. منزل اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے میری اور آپ کی سوچ بہتر ہو. تو سوچ بہتر کرنے کے لیے بھی کلیہ آ گیا. سائنس نے اب ثابت کر دیا ہے کہ یہ کان ہے جو یہ بھی انٹیک کرتے ہیں, یہ دل ہے اس کو اگر صاف رکھیں, زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں تو ہمارے پاس ایک امیج بنتا ہے, دماغ میں ایک امیج بنتا ہے, کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے. اچھی سوچ کرنے کے لیے کانوں سے جو انٹیک کرتے ہیں ظاہر ہے اچھی محفل ہونا ضروری ہے. تو اللہ کرے اس قسم کی اچھی محفلیں سجیں, اس قسم کی اچھی محفلیں سجیں اور اس قسم کے اچھے جناب مقرر آئیں اور ہماری سوچ بہتر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.